Okay. All right, let's begin now. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So جیسے میں کہہ رہی تھی, there are two components اس آیت میں, آیت نمبر 25 سورہ بقرہ. تو دو components ہیں یہاں پر, one is ایمان اور دوسرا صالح عمل. یہ دو چیزیں ہی ہمیں جنت لے جائے گی. اور جیسا میں نے کہا تھا, ہم والعصر میں یہ اس کی ذکر ہوتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دونوں کمپوننٹس وہاں پر بھی آتے ہیں, اور یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. تو یہ دونوں ورڈز کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہی چیز یہ دونوں ہی پانے کے لیے. اینڈ these okay. Nazia, can you do the recording? Samira has to make me host again, Baji. I'll speak to Samira. Okay. ریکارڈنگ چل رہی ہے ڈاکٹر سفینہ؟ ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ جی بالکل. اوکے فائن. آپ نہیں نظر آئی تو آئی تھاٹ کہ شاید ریکارڈنگ رک گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. alright, so اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیٹس بگن with ایمان. تو ایمان, واٹ از ایمان؟ پہلے جیسے ہم عام طور پہ ڈسکشن لیتے ہیں, so first we'll begin with the discussion کہ what is ایمان according to everybody's concept. ہم ایمان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب ہم ایمان کے بارے میں بات کریں تو ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان کے بارے میں؟ our understanding, let's share our understanding. yes محسنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی ہمیں اللہ کے اوپر یقین کرنا اور اس کی آیتوں پر احکام کرنا اور اس کے ہر فیصلے پر راضی ہونا, سب کچھ ہمیں اس کے حوالے کر دینا. جی سب کچھ حوالے, جی بالکل سب کچھ اس کے حوالے کر دینا ایمان. اوکے, یقین کرنا. جی anybody else? جی حفیظہ بیگم. Yes, when we speak of the tongue and believe in our heart and we action with our limbs and that is the iman. Okay. And it increase when we have obedience and it decrease when we do the sin. جی جزاک اللہ خیر. یس اومائنا بولیے گا. ہاں جی, ایمان کا مطلب ہے سچائی کو مان لینا, جو بھی اللہ تعالی ہے اور جو رسول ہے, جو کیونکہ غیب ہے نا, وہ جو ہم نہیں دیکھتے, وہ سب کو ماننا, غیب کو ماننا. اوکے جی. جی بشرا. میم کی کامل یقین اللہ پر, اور یہ یقین رہنا کہ ایک دن اللہ سے ہمیں ملاقات کرنی ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا سارا مطلب وہ جواب دینا ہے اللہ کو. جی اوکے جزاک اللہ خیر. سمینہ. Yes, it's a faith towards Allah and His books, angels, and Day of Judgment. All these things will lead to iman. Following all these steps. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. یس عاصمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان is شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. ایمان is the شہادت. Absolutely true. افشا.
جی بالکل شہادہ اور مطلب ایک اللہ کو ماننا, حق کو پہچاننا اور اس کی پیروی کرنا. اوکے, حق کو پہچاننا اور اس کی پیروی کرنا, رائٹ. اور ردا, ایمان اس قرآن اور سنت کو فالو کرنا اور پورا اس کے ٹیچنگز کے حساب سے ہی چلنا. رائٹ, جزاک اللہ خیر. حسنہ, جی حسنہ. اوکے, تو ابھی ہم ایمان کے بارے میں جاننا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ سب نے اپنے اپنے ویوز بتائے ہیں. تو there are some similarities and سب میں کچھ نہ کچھ of course ایمان کی ایک نہ ایک کانسیپٹ ہے ایمان کا. But then the question is, جب ہم جانتے ہیں what is ایمان, تو پھر ہمارا ایمان strong کیوں نہیں ہے؟ ہمارا ایمان اس درجے کا کیوں نہیں ہے جس درجے کا صحابی کے پاس ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں صحابی, the companions of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اس درجے کا ایمان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ What is lacking in us? Anybody? What is lacking in us? ہمارے پاس اتنا ایمان کیوں نہیں ہے؟ Okay, ردا. کیونکہ ہم لوگ قرآن اور سنت کو فالو ہی نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم لوگ کرتے ہی نہیں, کنیکٹڈ نہیں ہے مین ہم لوگ. کیوں نہیں ہے بیٹا؟ کنیکٹڈ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم وہ چیز کو پڑھیں گے, جب قرآن کو ریگولرلی ہم لوگ پڑھیں گے, تب جا کے ہم لوگ, اور پڑھنا ہی نہیں, ہمیں اسے سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. So that is important according to me. Right, جزاک اللہ خیر بیٹا. Baji, can I answer? Yes, Nazi Ansari. Because Baji, as a human being, we need a reminder. Okay. And only constant reminder will make our iman stronger. The moment we don't read reminders or we don't get reminders, ہم لوگوں کا ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے. جی اوکے, جزاک اللہ خیر. بشرا. میم ایمان تو ہے بٹ موسٹ آف دا ٹائم وی گیٹ کیریڈ اوے بائی our nafs. Okay, that's absolutely true. Most of the time we get carried away by our nafs. لیکن ہمارا ایمان ہے, but we carried away by our nafs. That's the problem. Why we do this and what actually is iman, we will do a more detailed study now. Okay, چلیے کرتے ہیں ایمان. پہلے ہم ایمان کا لیکسیکل میننگ سمجھتے ہیں, اس کا عربک جو ورڈ ہے ایمان, اس کا میننگ سمجھتے ہیں عربک کے کانسیپٹ سے. اس کے بعد میں we will come to the English concept of ایمان, of our understanding, اور پھر ہم اس کے آگے بھی جائیں گے about the صفات and all. پھر ہم پتہ لگائیں گے کہ ہماری ایمان میں کمزوری کہاں پر ہے. Okay, so the first thing is the lexical meaning of the iman. Iman comes from the root word hamza mim nun, اور الف میم نون یا حمزہ میم نون, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس میں سے امن بھی نکلتا ہے, ایمان بھی نکلتا ہے, مومن بھی نکلتا ہے, اطمینان بھی نکلتا ہے. ڈفرنٹ ورڈز اسی سے نکلتے ہیں, یہی روٹ ورڈ سے, اور یہی سارے ورڈز ہمیں چاہیے. تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں امن سے. الف میم نون, امن, اس کا جنرل میننگ کیا ہے؟ اٹ از اپوزٹ آف بینگ ڈس آنیسٹ فار بریکنگ سم ونس ٹرسٹ. Okay, it is the opposite of being dishonest. These are the these are the sentences I have taken from the book, lexical meanings. Jo there is a Quran ke meanings ki lexical meaning ki book hai, so I have taken from that book. Usme yahi diya hai, opposite of being dishonest. So that is opposite of being dishonest ka matlab kya hai? You can say to be honest, but opposite of being dishonest means you should not be dishonest. Okay, no, dishonest hone ke koi bhi chances nahi hai. Honest agar hum kahe honest hai to fine chalega, lekin honest ke sath dishonest hone ke bhi chances ho sakte hain. Now the writer has written opposite of being dishonest, ke koi bhi chance hi nahi hai dishonest hone ka, for breaking someone's trust. Yani kisi ke sath hum wa'da kar rahe hain تو اس کو ہرگز ہم نہیں توڑیں گے. پیس اینڈ سیفٹی, دوسرا از پیس اینڈ سیفٹی.
تو ایمان کے اندر یہ بھی کوالٹی آئے گی پیس امن کی اور پروٹیکشن سیفٹی کی, اور تیسری کوالٹی آئے گی ویریفائی کی, ٹو ویریفائی. ڈو یو گیٹ اٹ؟ تو ایمان کے اندر یہ سب موجود ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم اپنا ٹرسٹ کبھی نہیں توڑیں گے, وی ول بی آنےسٹ. ہم بہت ہی آنےسٹلی, آنےسٹ اس اردو میں ہم بہت ہی ایمانداری سے کے ساتھ, یس یس جزاک اللہ خیر, ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا وعدہ نبھائیں گے. اوکے, ایمانداری کے ساتھ ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے. دوسرا پیس, ہمارے پاس پیس ہونا چاہیے, سیفٹی ملنی چاہیے ایمان سے, اور ہم ویریفائی کریں گے, ٹو ویریفائی. یہ کمپوننٹس آتے ہیں حمزہ میم نون جس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, تو یہ کمپوننٹس اس کے اندر آتے ہیں, یہ میننگس. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان از ٹرسٹ. ایمان کسی کے اوپر بھروسہ کرنا, مکمل بھروسہ کرنا, اور اس بھروسے کو توڑنا نہیں. ایمانداری کے ساتھ اس بھروسے کو نبھانا ہے, اس بھروسے کو توڑنا نہیں ہے. ڈو یو گیٹ اٹ؟ ایمان کا پہلا, اب فرسٹ آئی سیڈ الف میم نون, دوز آر دا روٹ ورڈس, اس کے میں نے آپ کو ڈیفینیشنز دیے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا آور ورڈ جو ہمارا ہے ایمان. تو ایمان میں کیا ہے؟ فرسٹ از ٹو بلڈ دا ٹرسٹ. وی شوڈ ہیو اے کمپلیٹ ٹرسٹ. ہم ایک بار ٹرسٹ کر لیں تو ہم اس کو ایمانداری سے نبھائیں گے, اس کو توڑیں گے نہیں. ناؤ مائی کوسچن, ہم کس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ کس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ٹرسٹ ہمارا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. جزاک اللہ خیر. تو ہمارا ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. کس قسم کا ٹرسٹ ہونا چاہیے؟ ایمانداری کے ساتھ. ہم ایمانداری کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو, اس ٹرسٹ کو قائم رکھیں گے, اس کو توڑیں گے نہیں. اوکے, اللہ کے اوپر جو بھروسہ رکھتے ہیں ہم اس کو بالکل بھی توڑیں گے نہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھنا, اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا is what is the meaning of اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا؟ anybody? اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا, اچھے برے سب حالات میں اللہ کو بھروسہ رکھنا. جی بالکل. چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, اچھا وقت ہو برا وقت ہو, ہم اللہ کے اوپر جمے رہیں گے. اللہ کے اوپر ہمارا پورا مکمل توکل ہوگا, ٹرسٹ ہوگا, چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ. اوکے, نیکسٹ از ٹو ایکسپٹ اینڈ ناٹ ٹو ڈینائی. ٹو ایکسپٹ, ایمان کا مطلب ہے ٹو ایکسپٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے, ہم اس کو رد نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. اللہ کی کہی ہوئی ہر بات کو ہم ایکسپٹ کریں گے اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ہر بات کو ہم مانیں گے, رائٹ؟ اللہ کی ہر بات کو ہم مانیں گے, لیکن ابھی ہم نے کہا ہے ایمان کا دوسرا پارٹ ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں گے, کوئی بات کو ڈینائی نہیں کریں گے. اور ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا ایمان ہمارا ایمان مینٹین کیوں نہیں ہوتا, یا ہمارے اندر ایمان اس طریقے سے کیوں نہیں جس طرح صحابی کے پاس ہے. تو ہم نے کیا جواب ملا؟ ہم نفس کی آگے کمزور ہو جاتے ہیں. جب ہم نفس کے آگے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. بیکاز ایمان کا مطلب ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ آنےسٹلی, I said نا, آنےسٹلی ہم یہ بھروسہ رکھیں گے, ایمانداری کے ساتھ ہم یہ بھروسہ رکھیں گے. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفس کے آگے ہار جاتے ہیں. That is where we lack, کہ ہم اپنا ایمان مکمل طور پہ رکھتے نہیں ہیں. اور ہم کیوں ہارتے ہیں؟ We will do that. To certify, to agree of something being the truth. تو ساتھ ہی ساتھ we certify کرتے ہیں, we agree to something being the truth, to trust of being secure about something.
we trust کہ we are secure جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں. So we trust we are completely secured to accept, to obey, to bow one's head in acceptance. To bow one's head in acceptance. تو ہم اپنا سر جھکا کر قبول کرتے ہیں. تو یہ ساری خوبیاں اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں. یہاں اللہ پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ پہ ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم مکمل ٹرسٹ کریں, اللہ پہ مکمل ٹرسٹ کریں, اور یہ ٹرسٹ ہم ایمانداری سے نبھائیں گے, ہم توڑیں گے نہیں, ہم ایمانداری سے یہ ٹرسٹ نبھائیں گے. دوسری چیز, وی فیل سیکیورڈ, ہمیں ایک قسم کی سکون ملتا ہے, ایک قسم کا سکون ملتا ہے, اور وی فیل سیکیورڈ, ہمیں ایک پروٹیکشن ملتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ وی آر پروٹیکٹڈ. کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ از پروٹیکٹنگ اس فرام ایوری تھنگ. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر چیز سے. اور تیسری, ہم سر جھکا کے اپنا ایکسیپٹنس دیتے ہیں, مکمل طور پہ ہم سر جھکا کے اپنا ایکسیپٹنس دیتے ہیں. کتنی سخت چیزیں لکھی ہوئی ہے اس میں, اور ہم اٹس جسٹ لائک اگریمنٹ سائنڈ ہو رہا ہے, اور اس میں اتنے سخت کلاسز ہیں, یہ ساری کلاسز مینشن کیے جا رہے ہیں, اور ہم نے اس کو سائن کر دیا ہے وہ سارے کلاس کو. اوکے ہم کریں گے, اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں, ہم لا رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, یہ سارے جو ہم نے اگریمنٹ سائن کیے تھے یہ کلاسز کے ساتھ وہ پیپر میں ہی رہ جاتے ہیں. شہادہ, ہم شہادہ کیا لیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. دیٹ از ہمارا شہادہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ صرف ایک ہے, اللہ کے اوپر ہم ایمان لا رہے ہیں, اور رسول علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں. شہادتین, وی ٹیک دس شہادتین, ہم شہادتن لیتے ہیں. اس کے بعد میں پھر ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, تو پھر قرآن what does it says after taking the shahada, what is the next step? The next step is to build that iman, to fulfill your words. شہادہ taken is a Muslim. ایک مسلمان جب شہادہ پڑھتا ہے, شہادتین لیتا ہے, تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو وہ لفظوں سے, اپنے لفظوں سے قبول کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف ایک توحید کے اوپر قبول کرتا ہے, کہ صرف سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہمارا پھر کام ہے کہ اب ہم اپنے ورڈز کے اوپر قائم رہیں, اور دیٹ از تھرو ایمان لے کے آئے, اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے. اور ابھی جو آیت ہم نے 25 میں پڑھی تھی کہ جنت اگر ہمیں جانا ہے تو وَبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صالح عمل کریں. خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے شہادتین پڑھ لی ہے. آپ اور ہمیں وراثت میں یہ شہادتین ملی ہے, ہمیں تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, ہم کو وراثت میں شہادتین مل گیا ہے. تو یہ بشارت ہمارے لیے نہیں ہے. جو شہادتین پڑھتے ہیں یہ بشارت ان کے لیے نہیں ہے جنت ملے گی بول کر. جنت ان کو ملے گی جو ایمان لاتے ہیں. تو اسی لیے پہلا کام تو ہم کر چکے, وہ ہم نہیں کر سکے, ہماری قسمت میں تھی, ہم ہو چکے. We were born in a Muslim family and we recited, we didn't even have to recite the Shahadatain. We were automatically born Muslim. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال وہ ہے کہ ہم یہاں سے گریجویٹ ہو, مسلم سے مومن بنے, ایمان لے کر آئے, بیکاز بشارت ایمان والے کو دی گئی ہے. ایمان لانا اور صالح عمل کرنا, تو بشارت اس کو دی گئی ہے, گڈ نیوز اس کو دی گئی ہے, گلیڈ ٹائڈنگس فار اے مومن. مومن نیکسٹ کیا, سی دیر آر 3 stages: مسلم, مومن, محسن. حدیث جبرائیل علیہ السلام خود آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو سکھا گئے کہ there are 3 stages. One is the Muslim, one is the Mu'min, and one is the Muhsin. Those who were with me in the hadith class, we have done this hadith, the hadith of angel Jibrail.
تو 3 سٹیجز ہے، مسلم، مومن، محسن. مسلم تو ہم ہے ہی ہیں، یہاں سے ہمیں گریجویٹ ہونا ہے مومن کے لیے، پھر مومن سے ہمیں پہنچنا ہے محسن کے لیے. تو جو ہم الفاظ زبان سے بولتے ہیں، شہادتین ہم لیتے ہیں تو ہم صرف مسلمان ہیں. اس کے بعد پھر ہم مومن بنیں گے، ہمارے دل میں ایمان اترے گا. ایمان کیسے اترے گا ہمارے دل میں؟ جب ہم ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے کہ واٹ از ایمان، کس طریقے سے ایمان ہوتا کیا ہے. There is no equivalent word of ایمان in English. کوئی equivalent word نہیں ہے. اسی لیے ہم اتنے سارے words، ابھی آپ نے اتنے سارے words بتائے ہیں ایمان سے related. There is no equivalent word for ایمان. The closest word is faith, but that also does not justify the word ایمان. ایمان ایک مٹھاس ہے، وہ ہمارے دل میں جب اترتی ہے تو وہ ایک مٹھاس ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنی پڑتی ہے. تو لیکسیکل میننگ ابھی جو ہم سمجھ رہے تھے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مکمل ٹرسٹ ہو اللہ پر کہ ہم یہ وعدہ نبھائیں گے. کون سا وعدہ؟ شہادتین کا وعدہ. جو ہم نے شہادتین لیا ہے وہ ہم نبھائیں گے. ہم اپنا سر جھکا کر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ نبھائیں گے، اور ہمیں ہمارے دل کے اندر سکون ہے. nothing is going to stop us, we are protected. ہم کسی کے ڈر سے یہ اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے because we know we are protected. اللہ سبحانہ تعالیٰ is there to protect us. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر سکون ہے because this ایمان کے اندر ایک اور ایک as I said, it comes from the root word alif mim noon which means peace. اور یہ ہمارے اندر پیس پیدا کرتا ہے، ہمارے روح کو پیس پیدا کرتا ہے. ہمارے روح کو کیسے پیس پیدا کرے گا؟ جب ہمارے اندر یہ ایمان اترے گا تو اس کا اثر ہمارے روح پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان اور روح دو اینٹیٹی سے بنے ہیں، ہم صرف انسان نہیں ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صرف ایک انسان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایک آدمی، ایک انسان اور روح دو ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ کنسیپشن بگن ہوتا ہے، it is just in the form of zygote. 40 days کا کنسیپشن ہوتا ہے، تبھی فرشتے روح لا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ہمارا جسم کے ساتھ ہماری روح بھی بڑھ رہی ہے. یس ریشما جی کہیے ریشما. اوکے، تو ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح بھی بڑھتی ہے، تو ہم دو ہے، جسم اور روح. تو جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اپنے دل میں ایمان اتارتے ہیں، تو اس کا اثر ہماری روح پہ ہوتا ہے جو اطمینان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پہنچتی ہے نفس مطمئنہ. لیکن وہ نفس مطمئنہ پہنچنے کے لیے بہت کچھ ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے، بہت ہمارا لمبا سفر ہوگا، تب جا کے وہ نفس مطمئنہ ہوگی. alright, so let's come back. ایمان، belief or iman means total faith in Allah, His saying, His laws, and agree to obey Him, laws of cause and effect. So iman ka matlab, okay, before that let me do the English translation of iman. ہمارے حساب سے ایمان کا کیا ہے؟ انگلش میں ٹرانسلیشن ہم ایمان کو کریں گے. ایمان means faith. ہم کیا کرتے ہیں اس کو؟ ایمان کو جب ہم بات کرتے ہیں تو we say faith, یقین، faith. تو faith کیا ہے؟ فیتھ اگر اس کا ٹرانسلیشن لے، ڈکشنری ٹرانسلیشن آف فیتھ، complete trust or confidence in someone or something. So this is what it's a close combination of iman in Arabic. Complete trust, again yaqeen, complete trust or confidence in someone or something. Strong belief in the doctrine of a religion based on spiritual rather than proof. تو ان کا یہاں پر contradict کرتا ہے. ان کا ہے کہ belief in doctrine, belief in Jumana please mute کیجیے گا. Yeah, sorry. Strong belief in the doctrine of a religion based on spiritual rather than proof. They think faith means there is no proof. You just have to believe it. A blind faith. Blindly you have to believe it. لیکن ایسے نہیں ہے ہمارے اسلام میں، ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says غور و فکر کرو. اب یہاں سے آیت نمبر 25 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 24 ہم آلریڈی کر چکے ہیں غور و فکر کرنے کی بات، اور ہم وہ غور و فکر کر چکے ہیں. We have done that. اللہ سبحانہ تعالیٰ says غور و فکر کرو،
اپنے اطراف دیکھو. He first gave the ayah of غور و فکر کرنے کا اور نشانیاں دیکھنے کا. اپنے اطراف اللہ کی نشانیاں دیکھو, اس نشانیوں کو پہچانو, reason it out, use your intellectual. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انٹلیکٹ دیا ہے, use that instrument, use the instrument of intellect, اور reason کرو and come to a conclusion that Allah subhanahu wa ta'ala does exist. He does exist and we did this. کل yes I think کل ہی یا پرسوں I don't remember. تو ہم یہ ساری ایکسرسائز کر چکے ہیں, غور و فکر کی ایکسرسائز کر چکے ہیں. ایک every most of you people have joined me. آپ لوگوں نے اپنے ویوز شیئر کیے ہیں. We have done on that. اللہ سبحانہ تعالیٰ says without proof نہیں مانو. ہمارا دین without proof نہیں چلتا, with proof چلتا ہے, لیکن فزیکل آنکھوں کے تھرو نہیں. خالی ایک فزیکل آنکھ نہیں ہوتی آپ کو پروف کے لیے, ایک دوسری بھی چیز ہوتی ہے, دوسری آنکھ بھی ہوتی ہے, اور وہ بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے. There are two sides. And insight جو ہم بولتے ہیں, where did this word insight come from? بصیرت ہوتی ہے. If there is no insight تو پھر وہ vocabulary میں نہیں آنی چاہیے تھی نا, انگلش کی vocabulary میں نہیں آنی چاہیے تھی insight. We have that word insight, so which means that it exists, and that is the basirat. Insight is the basirat. تو وہ بصیرت کی آنکھ ہمیں ہونی چاہیے. بصیرت ہونا چاہیے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزسٹ ہوتے ہیں یا ایگزسٹ نہیں ہوتے, whether he exists or not. So we have to do it with proof. تو ہمیں بصیرت سے حاصل کرنا ہے پروف. آنکھوں دیکھا پروف آپ کو نہیں ملے گا, بیکاز اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھیں اور ایمان لے کے آئے. This is not the system. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اللہ کو آنکھیں, اللہ کو دیکھیں, اپنی نظر سے دیکھیں اور ایمان لے کے آئیں. What اللہ سبحانہ تعالیٰ says, ایمان بالغیب. سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک متقی وہ ہے who brings ایمان in the unseen, who believe in the unseen. ایمان غیب, عمل بالغیب پر لے کے آنا ہے, ایمان بالغیب پر لے کے آنا ہے. تو this we have already done. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ ہم بنا دیکھے کہ اللہ پر غیب کے اوپر ایمان لے کے آئیں, لیکن not without proof. Not like this polytheist جو بنا دیکھے بنا پروف کے وہ بتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, جھاڑوں کو, جانوروں کو, سورج کو, کسی کو بھی وہ بنا سوچے بنا سمجھے بنا پروف کے مانتے ہیں. کسی کو بھی اپنا بت بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں, سوچو سمجھو, اپنی بصیرت سے محسوس کرو اور تب ایمان لے کے آؤ. یس سعیدہ. Ma'am, we cannot see air, but it still exists, and we cannot see microbes, animals also, but they are existed. Yes, absolutely true. Microbes ہم نہیں دیکھ سکتے, اوکے, پھر بھی مائکروبس کو ہم مائکروسکوپک کے تھرو دیکھ سکتے ہیں, بٹ دیر آر ادر ڈفرنٹ ایبسٹریکٹ تھنگس. بہت سارے ایبسٹریکٹ تھنگس ہیں. لو, کین یو سی لو؟ یو کی ناٹ سی لو. مرسی, کین یو سی مرسی؟ یو کی ناٹ سی. ہیپینس, یو کی ناٹ سی. دیر آر مینی ایبسٹریکٹ تھنگس جو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن دے ڈو ایگزسٹ. تو ویسے ہی اللہ سبحانہ ہمیں ایبسٹریکٹ پروف چاہیے. وی نیڈ این ایبسٹریکٹ پروف. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محسوس کرو. ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی محسوس کرنا ہے. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے محسوس کریں گے؟ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر, ہمارے اطراف میں سب نشانیاں دیکھ کر. دا پروسیس, ڈفرنٹ سائنٹیفک لاز جو ہوتے ہیں. زمین کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی. جھاڑ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. جانور کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. یہ سب ہم جانتے ہیں, یہ ہمارے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. لیکن there are many things, the laws of friction, the laws of motion, the gravitational law, یہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ ہم دیکھتے تو نہیں ہے نا, یہ سارے لاز ہمیں نظر تو نہیں آتے, لیکن پھر we know کہ they exist because یہ کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں. That is why they believe کہ یہ exist ہوتا ہے. And just because اللہ ہونے کا کیلکولیشن نہیں ہے, ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, تو shall we say کہ does not exist. اگر ہم اس کو کریں کہ یہ does not exist,
تو پھر what about the other things, the love, the mercy, the happiness, the sadness, the pain, یہ ساری چیزیں پھر ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ کرتی ہیں بیکاز وہ ہمارے باڈی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. سو دے سے کہ اٹ ایگزسٹ. اور واٹ اباؤٹ ایمان, کہ ہمارے باڈی پہ افیکٹ نہیں کرتا؟ آف کورس ہمارے باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے. جب ہمارے دل میں ایمان آتا ہے تو ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے, اور ایمان کا دوسرا حصہ ہے کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. وی ول ڈو دیٹ آفٹر ورڈ. تو وہ بھی ہمارے عمل میں آتا ہے, ہمارے عمل میں آتا ہے, نظر آتا ہے وہ بھی, لیکن لوگوں کو نہیں ماننا ہے بیکاز ان کی اپنی نفس ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کو مان لیں, اللہ پر ایمان لا لیں, قبول کر لیں کہ ہاں اللہ ایگزسٹ ہوتے ہیں, تو پھر ہم قید ہو جائیں گے. ہم اسی اللہ کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. تو اسی لیے بیٹر ہے کہ ہم جو لوگ کو نہیں ماننا ہے تو بیٹر ہے کہ کہہ دیں there is no scientific proof so we will not believe. Yes, Saida? Ma'am, we have not created ourselves, so somebody has created ourselves. So we have no choice. Like, we have to believe, like somebody has created ourselves, so we have to believe that there is someone who is creating all these things and our own body system also. Yes, bilkul. So we do have to believe that somebody is there. We know that somebody, there is a creator. So there are, that is what we have to understand. Allah subhanahu wa ta'ala ne yahi kaha hai, nishaniyan dekh kar pata lagao کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. دنیا کس نے بنائی ہے؟ the big bang theory, they believe in the big bang theory. وہ خود ہی ایک آیا, بسٹ ہوا, دنیا بن گئی, and خود بخود سارے okay through collision کی وجہ سے دنیا بنی ہے, that is all fine, okay, collision کی وجہ سے دنیا بنی ہے. لیکن what about the interiors of the world تو شاید قائم ہو جائے, لیکن جو پانی دکھتا ہے, جو پہاڑ دکھتے ہیں, پھولا دکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے؟ یہ بھی خود ہی سے بن گئے. Look at, just take a look at the landscapes, different landscapes ہے. تو یہ سب کس نے بنائی؟ یہ سب بھی خود ہی سے بن گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کر سوچنا ہے. کوئی ایک پینٹنگ جب بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پینٹر ہوتا ہے. پینٹنگ خود بھی نہیں بن جاتی, آپ یوں رنگ پھینک دو وہ نہیں بن جاتی, اس کے پیچھے ایک پینٹر ہوتا ہے, کوئی بیٹھ کر اس کو ڈرا کیا ہوتا ہے. اس ورلڈ کا بھی پینٹر ہے, دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ. ہی کتنی خوبصورتی سے رنگ بھرے ہیں اس میں اور کتنی خوبصورت چیزیں اس میں رکھے ہیں. سو دیر از somebody, we cannot deny that کہ there is nobody. تو ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ ہم پروف کے ساتھ بولیں, ہم اپنا انٹلیکچوئل یوز کریں, ریزننگ استعمال کریں, انٹلیکچوئل یوز کریں, اور کم ٹو اے کنکلوژن کہ یس دیر از اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیر از اللہ سبحانہ, دیر از somebody, there is a creator, and that creator is our Rabb, اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو this is how we need to understand. ایمان ہے, بنا کوئی اندھا دھن کسی کے اوپر بلیو نہیں کرنا ہے, بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے, تخلید نہیں کرنا ہے. تخلید is blindly following somebody without understanding you're following somebody. اور جانتے ہیں آپ ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے؟ because of this تخلید, blind following. ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو. ہمارے پیرنٹس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے, آسمان کے اوپر ہے. جمیلہ پلیز مائک میوٹ کیجیے گا, جمیلہ مائک میوٹ کیجیے گا. سو وی بلیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, لیکن ہم کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس نہیں کیے, تو اسی لیے ہمارا ایمان کمزور ہے. اسی لیے جب ہماری نفس ہمیں کمزور کر دیتی ہے, ہمیں ڈائیورٹ کر دیتی ہے, جیسے ہم نے پوچھا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہم کیوں ایمان پر نہیں آتے, بیکاز ہماری نفس آگے آ جاتی ہے. ہماری نفس آگے کیسے آ سکتی ہے؟ بیکاز ہمارا ایمان کم ہے. ہم ایمان رادر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہوگا الحمدللہ, کچھ کے پاس تو ہے ہی نہیں, بیکاز کچھ تو جانتے بھی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان ہمارا کمزور پڑتا ہے. ایمان ہمارا کمزور کیوں پڑتا ہے؟ بیکاز ہم محسوس نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کریں اور اپنے دل میں ایمان کو رکھیں. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. تو اس ایمان کو اپنے دل میں اتاریں, دل سے محسوس کریں. وہی چیز ہے
دیکھنے کے برابر، وہی ہے ہماری پروف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروف دیکھو. آنکھوں سے ہی ضرورت نہیں ہے آپ کو پروف دیکھنے کی، آپ بصیرت کے تھرو دیکھو، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر کی کمی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھتے نہیں، ہم محسوس نہیں کرتے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کرنے لگیں گے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی بصیرت سے دیکھیں گے، اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں گے، محسوس کریں گے، تو تب ہم اللہ سے رشتہ قائم کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے. اور اللہ سے ہم اتنی محبت کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جب ہم پیرنٹس سے اپنی محبت کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو ناراض نہیں کرتے. ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ پیرنٹس کچھ اور چاہتے ہیں اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی خواہش چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو کبھی ناراض نہیں کرتے. How many times have you displeased your parents? آپ لوگ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے بار، اور آپ لوگوں کو یاد بھی رہے گا، ہم سب کو یاد رہے گا کہ ہم کتنی بار اپنے پیرنٹس کو ڈسپلیز کرے ہیں، ناراض کرے ہیں. اور اتنے بار ہمیں ملال ہوتا ہے، اتنی بار ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو پھر ہم اللہ کو بار بار ناراض کیوں کر دیتے ہیں؟ ہر بار ہماری نفس آگے کیوں آ جاتی ہے اور ہم اپنی نفس کی بات کیوں مان لیتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کرتے؟ پیرنٹس تو ہمیں صرف پیدا کیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں لے کر بھی آئے ہیں، ہمیں سسٹیننس بھی کر رہے ہیں، ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں. تو پھر کیوں ہم اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں اپنی نفس کے آگے؟ دیٹ از بیکاز ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے. ہمارے پاس احساس بھی نہیں ہے اللہ کا، ہمارے پاس صرف اللہ کا نام ہے. دیٹ از آل. یہی ہمیں وراثت میں ملی ہے اور ہم اسی کے ساتھ خوش ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جنت پہنچ جائیں گے اسی نام کے ساتھ. لیکن آیت نمبر 25 بشارت ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو دل میں اللہ کو محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. دل میں کیوں ہے ایمان کی جگہ؟ سورہ نور آیت نمبر 35 میں مینشن کیا گیا ہے اباؤٹ the flame of ایمان. ہر ایک حدیث آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہود، نصارہ، مجوسی، ہندو، کچھ بھی ہندو نہیں آتا ہے اس حدیث میں، ان کے ماں باپ اس کو کچھ اور ریلیجن میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی ہر بچے کے اندر وہ جوت ڈال کر، دیٹ فلیم آف ایمان ڈال کر بھیجتے ہیں. اور یہ فلیم کہاں سے آتی ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، پورے مسلمانوں کو یعنی پورے کائنات کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان سب کو ایک ساتھ پیدا کیے، ایک میدان میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اس کو کہتے ہیں عہد الست، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے خدا ہیں. توحید پر تھے ہم سب نے وعدہ کیے، ہم سب نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خدا ہے. تو یہی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال کر بھیجتے ہیں، توحید پر رہنے کی، کہ ہم جو وعدہ کے ہیں عہد الست، کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خدا ہیں. تو ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی، ہمارے اندر ایک فطرہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، ایک خدا کو مانیں. اور یہی سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں منشن کیا جاتا ہے، مصباح، that is a flame. مصباح is a flame in our heart. تو وہی فلیم، اس کو پھر ہم جب سنبھال کے رکھتے ہیں اور اللہ کو محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کو محسوس کرتے ہیں، تو وہی ایمان بن جاتا ہے. اور یہی فلیم جب قرآن کی روشنی کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو دس از نور علی نور، نور پہ نور بن جاتا ہے. نور پہ نور بن کر پھر یہ ہمارے زندگیوں کو روشن کرتا ہے، ایک بہترین زندگی بناتا ہے. تو اینی وے، تو دیٹ از دا نور. تو ہمارے اندر ایک ایمان آلریڈی موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال کر بھیجا ہے. The only thing what is required is
کہ ہم محسوس کریں اللہ کو، محسوس کریں، یہ نشانیاں دیکھ کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کریں. alright؟ لیکن پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ اوکے، to believe اور ایمان means total faith in اللہ سبحانہ تعالیٰ، complete trust اللہ پہ، اللہ کی کہی ہوئی باتوں پہ، اللہ کے لاز پہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ، اور اللہ کی اطاعت، کمپلیٹ اطاعت کرنے پر. یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہوتی ہیں. لیکن پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنی اطاعت خود کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ہم اپنی نفس کی اطاعت کرتے ہیں. alright, now let's come to کہ ہم اپنی نفس کی اطاعت کیسے کرتے ہیں. جو انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. A مومن is a person who has above ایمان in his heart. the ایمان جو کی ہم بات کر رہے ہیں، ایکچوئل ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے in true essence and spirit. یعنی جس طریقے سے ہمیں ایمان کو لانا ہے، اللہ کے آگے سر جھکا کر ایمان ایکسپٹ کرنا ہے، اس ٹرسٹ کو جو ہم نے شہادہ لیا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے مکمل طور پہ ٹرو ایسنس اور اسپرٹ کے تھرو ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو دیٹ پرسن از اے مومن. اے پرسن ہو گارنٹی پیس. تو ایک مومن وہ ہے جو پیس، دنیا میں پیس قائم رکھتا ہے. one on whom a person can depend with equality and a guarantor of world peace. تو ایک مومن وہ ہے جو خود کے اندر بھی پیس رکھتا ہے اور باہر بھی پیس دیتا ہے. So a person who believes Allah subhanahu wa ta'ala is his creator and that he is the creator of the universe and the universe runs according to his law. تو یہ انسان، ایک مومن، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ، یہ کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اپنے لاز کے ذریعے، اپنے نظام کے ذریعے اس کائنات کو چلا رہے ہیں. and he does not think it necessary. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ اپنے فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے. جب ہمارا کام آتا ہے، جب ہمارا وقت آتا ہے کہ ہمیں فیصلے لینا ہے، تو ہم وہ فیصلے لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. ہم اپنے فیصلے خود نہیں لیتے. یہاں پر بگاڑ آتی ہے کہ جب ہم اپنے فیصلے خود لیتے ہیں تو تب ہم مومن نہیں ہوتے. مومن وہ جو ہم اپنے فیصلے، جو اللہ کے، ہمارے فیصلے بھی ہم اللہ کے مطابق کریں. See, there is a balance in this. جب ہم اپنے فیصلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوز یور ریزننگ، یوز یور انٹلیکچوئل. ہم اپنی ریزننگ کو استعمال کریں، ہم اپنے انٹلیکچوئل کو استعمال کریں along with the knowledge of the Quran. قرآن کی نالج میں آپ ریزن کریں اور آپ اس کو دماغ سے سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کو. جب ہم قرآن کی آیتوں کو اپنے دماغ لگا کر اس کو سوچیں گے اور اپنی عقل استعمال کریں گے، کمپریہینڈ کریں گے، تو تب ہمیں ایک بیلنس، ہماری زندگی میں ایک بیلنس آتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے تو پھر زندگی میں اتھل پتھل ہو جاتی ہے، زندگی میں پھر پیس نہیں رہتا. مومن، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی ایک کوالٹی ہے کہ ہمارے اندر پیس ہو. تو یہ پیس کب چلا جاتا ہے؟ جب ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارا بیلنس کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں چلتے، ہم اپنی ہی نفس پہ چلتے ہیں. بیکاز ہم وعدہ کر چکے ہیں جب ہمیں فیصلہ لینا ہو تو ہم وہی فیصلہ لیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن پھر ہم وہ فیصلے نہیں لیتے، ہم اپنی نفس کے فیصلے لیتے ہیں. اور ہم اپنی نفس کے فیصلے کیوں لیتے ہیں؟ بیکاز ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ بیکاز ہم اللہ کو محسوس نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے اور ہم اللہ سے رشتہ نہیں جوڑے. ہمارا کنیکشن اللہ سے کمزور ہے، اسی لیے ہم اپنے نفس کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں. یہی فرق ہے ہمارے میں اور ہمارے صحابہ میں. صحابہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے نفس کے آگے کمزور نہیں پڑتے تھے.
بیکاز ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط تھا تو وہ کمزور نہیں پڑتے تھے. لیکن ہمارا کنیکشن کمزور ہے تو اسی لیے ہم اللہ کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں. توحید کے 3 قسم آتے ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الاسماء و صفات، توحید العبادہ. تو توحید الربوبیہ کیا آتا ہے کہ our creator is اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہم بے شک مانتے ہیں our creator is اللہ سبحانہ تعالیٰ. توحید الاسماء صفات، اللہ کے صفات ہیں، اللہ عظیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. تو there are different صفات اسماء و اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام دیے گئے ہیں تو وہ سارے ہم مانتے ہیں. وہ سارے ہم اسماء و صفات پہ بھی ہم پورا مکمل ایمان لاتے ہیں. He is the creator، توحید ربوبیہ پر ایمان لاتے ہیں. جب توحید العبادہ کی بات آتی ہے، ورشپ کرنے کی بات آتی ہے، تو تب ہم یہاں پر ہماری بگاڑ آتی ہے. ورشپ ہم اللہ کے لیے جو ورشپ کرنا ہے وہ کر لیں گے، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ یہ ہم کر لیں گے. لیکن جب ہماری باری آتی ہے ہمارے سے ریلیٹڈ جو ڈیسیجنز لینا ہوتا ہے تو تب ہم اپنا ڈیسیجن تب اللہ کا ڈیسیجن نہیں فالو کرتے. تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ڈیسیجن فالو کر لیتے ہیں. جیسا ایگزامپل، ربا نہیں لینا، انٹرسٹ نہیں لینا. تو لیکن ہم اپنے فائدے کی خاطر ہم اپنا ڈیسیجن بدل لیتے ہیں. ہم اپنا ڈیسیجن بدل لیتے ہیں، ہم انٹرسٹ لے لیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں. تو دیٹ توحید العبادہ وہاں پر ہماری کمزوری ہے، اور وہاں پر بھی مکمل کمزوری نہیں ہے، جہاں سے ہمارے سے ریلیٹڈ میٹرز ہے اس میں کمزوری ہے. تو ہمارا ایمان یہ لیول پہ کمزور ہے. اور جب یہ لیول پہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر ہمارا یہ لیول پہ ایمان کمزور کیوں ہے؟ بیکاز ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط نہیں ہے. دوسری چیز ہم تخلیق کرتے ہیں، سنائی سنی باتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں. اللہ کریٹر ہے، اوکے کریٹر ہے. اللہ سب سے اوپر ہے، اوکے ہے. اللہ رحم والا ہے، اوکے ہے. یہ ساری چیزیں ہم تخلیق کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں سنایا، ہم کر لیے. لیکن جہاں پر ہماری اپنی چوائس کی باری آتی ہے، یہاں پر بھی ہمیں تخلیق کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سننی چاہیے. لیکن یہاں پر ہم نہیں کرتے، یہاں پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اوور آل ہمارا ایمان تخلیق کی وجہ سے مضبوط ہے، لیکن اصل ایمان جہاں پر ہمارے اپنے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، جو ہماری فری ول ہے، وہاں پر ہم کمزور پڑتے ہیں. اور یہ کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارا ایمان پورا کمزور پڑ جاتا ہے. بیکاز جب ہم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، I said the balance، جو ہماری زندگی کا بیلنس ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے اندر پیس کم ہوتا جاتا ہے، اور ہمارے اندر تکلیفیں زیادہ ہوتے جاتے ہیں. جب تکلیفیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو پھر ہمارا اللہ کے اوپر ایمان بھی کم ہوتا جاتا ہے، ٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر ہمیں لگتا ہے اللہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سیکیور نہیں رکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم کیوں اس اللہ کے آگے سر جھکائیں. تو آگے بڑھتے بڑھتے ہماری زندگی آگے بڑھتے بڑھتے ہمارا ایمان کم کرتے جاتی ہے. تو آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز، ایک بہت ہی چھوٹی سی ایمان کے پورے ایک سرکل آپ لے لیں تو 5% آف دا ایمان جو ہم مکمل نہیں کر رہے تھے وہ بڑھتے بڑھتے 70-80% ہو جاتا ہے. تو اوور آل پھر ہمارا ایمان کم ہوتے لگتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اور یہ صحابہ جو تھے ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے اللہ سے اتنا اچھا کنیکشن بنایا کہ توحید العبادہ بھی مکمل تھا. توحید العبادہ بھی مکمل توحید اٹینڈ کرتے، مکمل توحید پہ تھے. اور ہمارا توحید العبادہ میں ڈیفیکٹ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم صحابہ کی طرح کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئیں، تو توحید العبادہ جو ہمارا فری ول ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. ہم وہ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟
جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہو, بہت گہرا کنیکشن ہو, ہمارے اندر اللہ, ہمارے دلوں میں اللہ محسوس ہو, ہم محسوس کریں اللہ کو جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, تو تب ہمارا یہ ایمان مکمل ہوگا, تب ہم اپنی نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے. The 3 types of توحید, توحید الربوبیہ, توحید العبادہ, توحید الاسماء و صفات. توحید الاسماء و صفات, توحید الربوبیہ, توحید العبادہ, توحید الاسماء و صفات, 3 توحید ہے. اور جب یہ ایمان, as I said, ایمان is the sweetness, یہ ایمان جب ہمارے دل میں اترتا ہے تو پھر ہمارے اندر روح تک پہنچتی ہے, تو ہماری روح اطمینان ہوتی ہے, مطمئن ہوتی ہے, پیسفل ہو جاتی ہے. And then we are successful. ہم پڑھ چکے ہیں what is success. Success is peace. تو جب ہماری نفس مطمئنہ تک پہنچتی ہے تو تب ہم پیسفل بنتے ہیں. Alright? This is a small understanding about ایمان. اب ہم جائیں گے ایمان کو کیسے پیدا کریں, ایمان کو ہمارے اندر کیسے پیدا کریں. ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں پیدا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو جوت ڈالی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. جب اس کو محفوظ رکھیں گے, قرآن کو اسٹڈی کریں گے, قرآن کو اسٹڈی کرنے کے ذریعے سے ہم اپنا ذہن لگائیں گے, اپنی عقل استعمال کریں گے, اور ہم اللہ کو محسوس کریں گے, اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے. ہر احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارا آسان ہوگا. جب ہم اللہ کو محسوس کریں گے تو ہمارا عمل کرنا بھی آسان ہوگا. تو ایمان دل میں ہوتا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا. دوسرا, ایمان اسٹیٹمنٹ بائی ٹنگ, ایمان affirmation in the heart, ایمان دل میں یقین رکھنا. دوسرا, زبان سے بولنا, affirmation by tongue, زبان سے affirm کرنا. اور تھرڈ, اپنے عمل سے دکھانا. This is a complete ایمان. خالی ہم دل میں رکھیں اور کہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے, وہ ایمان مکمل نہیں ہے. زبان سے بھی آپ کو کہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. صرف دل میں رکھنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ادھورا ایمان ہے. منہ سے کہنا 2/3 آف دا ایمان ہو گیا. اس کے بعد اپنے عمل سے دکھانا فل ایمان ہے. تو دل میں اللہ کو محسوس کرنا, ایمان پیدا کرنا, زبان سے اقرار کرنا کہ میں ایمان والی ہوں. تو آپ ایمان والی ہے بول کے کیسا پتا چلے گا؟ آپ بولنے سے ہو جائے گا, کر کے دکھانا ہے. تو آپ کو اپنے عمل سے کر کے دکھانا ہے. جب یہ 3 ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوگی تو ایمان کم ہو جائے گا. آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن آپ منہ سے کہہ رہے ایمان ہے, اور آپ ویسے ایمان والوں کی طرح کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. دیٹ از, آپ کے دل میں آپ اللہ کو محسوس نہیں کرتے ہیں, تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر. ہم منہ سے کہتے ہیں وی آر مسلم, منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لے, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن پھر کیونکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے, تو جب یقین کا باری آتی ہے کر کے دکھانے کی, تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. کیوں؟ ہم اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہم اپنی نفس کی کیوں پیروی کر رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, تو پھر اپنی نفس کی کیوں پیروی کر رہے ہیں؟ بیکاز ہم خالی منہ سے کہہ رہے ہیں, دل میں نہیں ہے ایمان. دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے, تو اس لیے ہم جو چاہے کرتے ہیں. ہم خالی تخلید کرتے ہیں, منہ سے کہہ دیتے ہیں ہم مسلم, شہادتین پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, لیکن عمل میں کوئی ایمان نظر نہیں آتا. جب کرنے کی باری آتی ہے اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں, ہم پراؤڈلی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کے آگے کمزور پڑ گئے. یہ ہمارا کہنا کہ ہم نفس کے آگے کمزور پڑ گئے, آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں ایمان والی نہیں ہوں. ڈو انڈرسٹینڈ؟ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے آگے کمزور پڑ گئی,
that means you are not a momin. आपके अंदर ईमान नहीं है, because we started with that. We started with the definition. ईमान क्या है? Opposite of being dishonest. Opposite of being dishonest for breaking the trust. तो अब हम अल्लाह का ट्रस्ट तोड़ चुके हैं. We are dishonest. तो जब हम dishonest है तो फिर हम ईमान वाले कैसे हैं? Two opposite cannot come together. Morning and night cannot come together. Good and bad cannot come together. Honest and dishonest cannot come together. Either you have to be honest or you have to be dishonest. जब आप कह चुके हैं कि आप dishonest है तो फिर आप ईमान कैसे लेके आए? तो आपका ये कहना कि हमारी नफ्स कमजोर पड़ गई थी, आप बराए जिम्मा नहीं हो जाते कि आपकी नफ्स कमजोर पड़ गई थी तो अब हम क्या करें? आपकी नफ्स कमजोर पड़ गई थी, इसका मतलब आपके पास ईमान नहीं है, तो आप क्या करें? आप अपना ईमान को जगाएं, अपने दिल के अंदर ईमान पैदा करें. जब तक हम अपने दिल के अंदर ईमान नहीं पैदा करेंगे, हमारी नफ्स आए दिन कमजोर पड़ते जाएगी. तो you yourself are going against your words. और कितनी खूबसूरती से हम कह देते हैं, हम मुसलमान कह देते हैं, हम नफ्स के आगे कमजोर पड़ गए. क्या करे? इंसान है, वो काफिर है जो नफ्स के आगे कमजोर पड़ते हैं. आप मुसलमान हैं, आप नफ्स के आगे कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? इसीलिए तो सहाबा सहाबा में और हमें इतना फर्क है. इसीलिए सहाबा इतनी इज्जत मिली उनको और हमें जिल्लत मिल रही है. हम खुद अपने आप दुश्मन बने बैठे हैं. तो हमारे अमल, हमारे दिल में, इसी ईमान के जो 3 बताई हैं मैंने, दिल में रहना जरूरी है, मुंह से बोलना कबूल करना जरूरी है, अमल में दिखाना जरूरी है, तभी ईमान मुकम्मल आता है. दूसरी और दूसरी मिस्टेक हम जो आम तौर पे हम मुसलमान करते हैं, जैसे ईमान की बारी आती है, ये दिल का मामला है, आप कुछ ना बोलें, ये दिल का मामला है, ये सब आप लोग मुझे बोल सकते हैं. आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ईमान तो दिल का मामला होता है, तो आप कैसे बोल सकती हैं कि हमारे पास ईमान है या नहीं है? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है, अगर आपके दिल में ईमान है तो आप करके दिखाएं. एज आई सेड, आपके दिल में ईमान है. ईमान के 3 पार्ट्स होते हैं, दिल में रहना, मुंह से बोलना और अमल में करके दिखाना. जब आप अमल में करके नहीं दिखा रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, हिजाब नहीं पहनते, म्यूजिक सुनते हैं, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जब आप ये सब करते हैं और फिर आप बोलते हैं मेरे दिल में ईमान है, आप कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ये अल्लाह और मेरे बीच का मामला है. एब्सोल्युटली अल्लाह और आपके बीच का मामला है. आपके और अल्लाह के बीच का मामले का मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह आपके ईमान को बढ़ाएंगे, अल्लाह आपके ईमान को इजाफा करते जाएंगे. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह जिसे चाहे ईमान देते हैं और जिसे चाहे ईमान नहीं देते. तो आप अगर कोशिश करेंगे, आपके और अल्लाह के बीच का मामला है, आप अल्लाह से रुजू होंगे तो अल्लाह आपको ईमान देंगे. आप अगर रुजू नहीं होंगे तो अल्लाह आपको ईमान नहीं देंगे. अगेन एक और ड्रॉबैक है हम मुसलमानों में, अल्लाह अगर हमें हिदायत दे दे तो हम नमाज पढ़ लेंगे, अल्लाह अगर हमें हिदायत दे दे तो हम एक मुकम्मल मुसलमान बन जाएंगे. अल्लाह आपको हिदायत दे रहे हैं, आप आगे बढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिदायत देंगे. आप ही ने कहा है कि ये मेरे और अल्लाह का मामला है ईमान के बीच में का, तो फिर आप रुजू करो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो आपको हिदायत देंगे. हम मुसलमान अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. We don't even know what ईमान is, और हम अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो अल्लाह हिदायत दे तो मैं नमाज पढ़ूं, और जब ईमान की बात आती है आप इसके ऊपर बात ना करें, मेरे दिल में बहुत ईमान है, ये मेरे और अल्लाह के बीच की बात है. जब आपकी और अल्लाह के बीच की बात है तो अल्लाह आपको हिदायत दे रहा है ना, तो फिर आप ले क्यों नहीं रहे, फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आई डोंट नो. दोनों को नहीं मिलाना चाहिए, इसी दोनों को अलग रखना चाहिए. हिदायत को अलग रखें और ईमान को अलग रखें. जब दोनों को मिलाएंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा.
So this is a complete wrong notion to say कि faith is private, because ईमान का and the ईमान का जो 3 statement मैंने जो बताया है, 3 conditions ईमान के, दिल में रहना, जबान से बोलना और अमल से दिखाना, ये तीनों conditions जो दिए गए हैं, this is from the scholars and this is from the Quran, rather this is from the Quran. ये चीज कि ईमान लाना, यही आयत में है, ईमान लाना और साले अमल करना, ईमान लाना और साले अमल करना, तभी हम जन्नत में जाएंगे। वबश्शिर लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उनको बशीरत दो जो ईमान लाए और साले अमल करें। फिर आप कहते हो कि ईमान मेरे और अल्लाह के दरमियान का मामला है, आप बीच में ना पड़े। आपके और अल्लाह के दरमियान है हिदायत लेने के लिए, उसके बाद में आपको चाहिए अमल साले करके दिखाए, तभी तो आप जन्नत पर जाएंगे और हम कह पाएंगे कि आप ईमान वाले हैं। हमारे अमल वैसे नहीं है कि ईमान वाले, और फिर हम ये और हम मुंह से बोले कि हम ईमान वाले हैं, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं होता वैसे। तो ये कॉन्सेप्ट कि ये मेरे और अल्लाह के बीच का मामला है, दैट इज फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, हिदायत लेने के लिए। आप अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह हिदायत देंगे आपको, और जब हिदायत मिल जाएगी तो तब आप अमल करके दिखाएं, ये बताने के लिए कि मैं ईमान वाली हूं। सो ईमान इज ऑफ 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट हमें मुकम्मल करने हैं। एंड दिस इज अबाउट ईमान। और ईमान बढ़ता है, ईमान कम होता है। ईमान बढ़ता कब है? जब हम ईमान के जो क्वालिटीज पढ़े हैं, यकीन लाना, अल्लाह के आगे हाथ जोड़कर अपने आप को सुपुर्द करना, कंप्लीट मुकम्मल सुपुर्द कर देना, अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखना, तब जाके हमारा ईमान बढ़ता है। और जब हम अपनी नफ्स की पैरवी करते हैं तो हमारा ईमान गिरता है। और जब भी यहाँ पर ये भी कुरान की आयत है, ईमान बढ़ता है और ईमान कम होता है, कुरान की आयत है। ईमान कब बढ़ता है? जब हम अल्लाह की इताअत करते हैं। ईमान कब गिरता है? जब हम अल्लाह की इताअत नहीं करते। और जब हम अल्लाह की इताअत नहीं करते तो तब उस वक्त हम क्या करते हैं? हम अपनी नफ्स की पैरवी करते हैं। हम अल्लाह की इताअत क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज हम अपनी नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर ईमान गिर जाएगा। हम एक तरफ अपनी नफ्स की पैरवी करते हैं, फिर दूसरी तरफ हम अपने आप को बोलते हैं हम मोमिन हैं, हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ईमान क्या चीज है, कैसे हम ईमान को महसूस करें, ईमान की जगह कहाँ है, ईमान मुकम्मल ईमान कैसे होता है, ईमान बढ़ता है, ईमान कम होता है। लोग समझते हैं कि ईमान परमानेंट स्टेशनरी रहता है, एक यानी ईमान एक लेवल पे रुका हुआ रहता है। नहीं, आज आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्लास में जितने भी मौजूद हैं सुन रहे हैं ये सारे ईमान की बातें। अब आप लोग का ईमान हाई हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट नमाज पढ़ेंगे उसमें थोड़े अल्लाह के करीब हो जाएंगे। हो सकता है अल्लाह को याद करें, अल्लाह को महसूस करें, हो सकता है अल्लाह आंखों से आंसू भी टपका लें। लेकिन उसके बाद कल शैतान फिर आपको अपनी तरफ ले जाता है, बहुत हो गया, अब थोड़ा ये कर लो, दुनिया के काम कर लो, तो फिर आप उसमें मशगूल हो जाते हैं और आपका ईमान फिर खत्म। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम बार बार अल्लाह का जिक्र करते जाएं, अल्लाह को बार बार याद करते जाएं। सूरह रात आयत नंबर 28, it mentions verily in the remembrance of Allah do hearts find rest। तो अल्लाह की बार बार याद करने पर हमारा ईमान बढ़ते जाता है। अल्लाह को याद करें। खाली नमाज, हमारे तो नमाजों में भी हम अल्लाह को याद नहीं करते। इसीलिए कहते हैं नमाजों में खुशू होनी चाहिए। हमारे नमाजों में खुशू नहीं होता। हम रोजे तो रख लेते हैं, लेकिन हमारे रोजे हमें तकवा नहीं पैदा करते। ना हमारे अंदर ईमान है, ना हमारे अंदर तकवा है, लेकिन हम रिचुअल्स तो पूरे कर देते हैं, इबादत तो हमारी पूरी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बार बार याद करें, अज़गार पढ़ते जाएं। बहुत सारे छोटे छोटे अज़गार हैं,
وہ چھوٹے چھوٹے اذکار پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ایسے اذکار. ابھی ٹائم نہیں ہے, I have to close my session. تو چھوٹے چھوٹے اذکار پڑھتے جائیں. اذکار نہ پڑھے تو کم از کم صرف اللہ کو ہی یاد کرتے جائیں, صرف اتنا کہتے جائیں یا اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں, I want to know you, I want to know you more better, I want to come close to you. صرف اتنا ہی کہتے جائیں, اذکار بھی نہ پڑھیں, اتنا ہی کہتے جائیں. And you see how close you will come to Allah subhanahu wa ta'ala. اور جب ہم اللہ سبحانہ wa ta'ala کے قریب آ جائیں گے تو تب ہماری نفس کمزور نہیں پڑے گی, ہماری نفس بالکل بھی کمزور نہیں پڑے گی. We will have that harmony in us. ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت کریں گے. اور جب ہم مکمل طور پہ اطاعت کریں گے تو ہمارا بیلنس رہے گا, ہمارے لائف میں بیلنس رہے گا. اور ہمارے لائف میں جب بیلنس ہوگا تو ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے. چاہے ہم غریب ہو, چاہے ہمارے ساتھ ٹرائلز ہو, کرونا وائرس آ جائے, اس کا کوئی بھی آ جائے, اس کا ریلیٹو باپ آ جائے, کوئی بھی آ جائے, ہمیں کوئی نہیں فرق پڑنے والا, بیکاز ہمارے اندر اطمینان ہے. We know we are protected, completely protected by Allah subhanahu wa ta'ala. That is the iman. So it's high time کہ ہم analyze کریں اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر واقعی میں ایمان ہے یا نہیں ہے, ہم مومن کی کوالٹی تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں, یا ابھی تک ہم مسلمان کی کوالٹی پہ ہی رکے ہوئے ہیں. Alright, any question? I'll stop here. Inshallah I will continue tomorrow. اور کل بھی ہمارا important discussion ہوگا صالح عمل پہ, کہ ہمارے صالح عمل کیسے افیکٹ کرتے ہیں. صالح عمل ہم جانتے بھی ہیں صالح عمل ہے کیا ہے یا نہیں ہے, اور پھر صالح عمل کرنا اور ایمان کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے, اور جب یہ کنیکشن مکمل ہوگا تو تب ہم جنت جائیں گے. تب یہ بشیرت, یہ آیت 25 ہمارے لیے ہوگی, تب تک یہ آیت 25 ہمارے لیے نہیں ہوگی. Any questions? آج آپ لوگوں کے سوالات نہیں آئے؟ Ma'am, I have a question and answer also. Please do correct me if I am wrong. Sure, go ahead. اللہ نے ہمیں جو نفس دیے وہ مطلب کیوں دیے؟ لائک ٹو ٹیسٹ اس کے کون بیٹر ہے, کون جنت کے قابل ہے, یا کون تھینک فل ہے کہ نہیں, اس لیے یا پھر کوئی اور ریزن ہے؟ Yes, of course, اس لیے because we have been given a free will. اگر ہمیں نفس نہیں دیتے, free will نہیں دیتے, تو پھر ہم فرشتے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کے پاس free will نہیں ہے, they are forced to follow Allah subhanahu wa ta'ala. پھر ہمارے میں اور فرشتوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرشتے انسان کو سجدہ کرے ہیں. کیوں سجدہ کرے ہیں؟ بیکاز وی آر سپیریئر ٹو اینجلس, پرووائڈیڈ کہ ہمارے اندر ایمان ہو اور ہم ایک مکمل طور پہ ایک مومن ہو, تو وی آر سپیریئر ٹو اینجلس, بیکاز ہمارے پاس فری ول ہے اپنی نفس کو فالو کرنے کی, شیطان کے راستے پہ چلنے کی, لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. ہم اپنی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو. تو اسی لیے ہمیں فری ول دی گئی ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے چوز کریں اور بتائیں کہ ہم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. یس سیما عمران. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, میرا یہ کوشچن تھا, آپ نے توحید کی بات کی ہے کہ جب اللہ نے توحید کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے تو جو نان مسلم ہوتے ہیں, یعنی کہ کافی نوٹ کیا گیا ہے, میں کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں, یہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی, تو وہ اس میں جو نان مسلم آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے, وہ جو ہے دین کی طرف بڑھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پھر جا کر کہیں ان کی تھوڑی سی بے چینی ختم ہوتی ہے. تو کیا اس بے چینی کو توحید کا نام دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, اسی چیز کی وجہ سے تو وہ واپس آتے ہیں. ہمارے اندر جو ایمان کی لو جلتے رہتی ہے, ہمارے اندر ایک ایمان کا فلیم رہتا ہے, وہی چیز ہم, کچھ لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو محفوظ رکھتے ہیں, اور جو لوگ اس کو محفوظ رکھتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں توحید تک, اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے. جتنے بھی ریورٹس ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو تھنک یہ ریورٹس اسلام میں کیسے پہنچے؟ مائی ٹیچر ڈاکٹر بلال فلپ سر, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کرسچین تھے, ناٹ ایون جسٹ کرسچین, ہی واز اے کرسچین پریسٹ. وہ بائبل کو اچھی طریقے سے جانتے تھے, لیکن ان کو وہ ان کے دل کو چھوئی نہیں.
وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے, گاڈ کو محسوس کرنے کی کوشش کرے, نہیں محسوس کرے, تو پھر ان کا سفر شروع ہوا, ڈھونڈتے پھرے کہ کہاں ملیں گے خدا. انہوں نے بہت ریلیجنس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی, کہیں نہیں ملے. پھر جب اسلام میں آئے تو تب قرآن پڑھا اور قرآن کو سمجھا, تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ملے, تو تب پھر جا کر وہ اسلام پر اٹل رہ گئے. alright, تو یہی چیز ہمیں اس دین کے طرف لے جاتی ہے. اور ہم بھی آج آپ اور ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کشش تھی, جو ہمارے اندر جو ایمان کی لو تھی, وہ کشش ہمارے اندر اسٹرانگ تھی اور ہمیں قرآن تک جا ملائی. اور دوسرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں پڑھتے, یہ سوچتے ہیں کہ ہم پورا قرآن جاتے ہیں, ہم چلتا پھرتا قرآن ہے, ہمیں مکمل طور پہ جان رہے ہیں. بلیو می, ہم کچھ نہیں جانتے. I am a revert. I will call myself a revert. ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے, بس ختم. لیکن ایمان کچھ جانتے ہی نہیں تھے. جب قرآن پڑھے تو تب پتا چلا کہ what actually Islam is. Right? تو یہی کشش ہے جو ہمیں لے کے آتی ہے. Yes, Shagufta? Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I had a question. Actually, you said that we should do reasoning and use intellect when we believe. Yes. But some people who are coming newly into faith or who have doubt in the faith, they ask how can we reason and do logical thinking without proof? So how can we answer them? I didn't get you correctly. The people who enter the Islam, they say no, what? People who are just trying to get into the faith or who have doubt in faith. I mean, even there, I have come across some Muslims who have doubt in the faith. Okay, yes, so of they course, say, they how do can have we, doubt. so they say, like, how can we reason and do logical thinking without proof? So how can we answer them? In How what can we logical? No, there is no logical thinking without proof. The simple question is, the simplest question is, okay, if you are cooking something, right? Okay, you're making a biryani. Let's take biryani. You're making a biryani. Who has made that biryani? A place of biryani is kept on the table. Okay? Yes. So a person who has seen that, what comes to his mind? That somebody has made it. Somebody has made it. It is not that it magically came. It cannot be that magically that plate has been, that plate of biryani is kept on the table. Nobody will believe that. Agar main bolu ki nahi ye jadoo se aa gayi hai, everybody will laugh at me. Wo hasenge ki nahi hasenge? Yeah, definitely. Definitely hasenge. मैं तो फिर मैं कह दूं ना कि ये जादू से आ गई है, तो वो मुझ पे हंसेंगे. ये नहीं, किसी ने बनाया है. तो फिर ये दुनिया को किसको बनाया है? ये दुनिया जादू से बन गई. मैं नहीं हंसू तुम पर. Shouldn't I laugh at you? Isn't that a logical reason enough? Don't you think, Shagufta? Yes, ma'am. Yes. Because no, I have just come across some people like that who ask. Yes, I know. We need people to answer them back. Actually, the problem is we don't. Yeah, because have we people get who stuck can answer actually. them. Like we don't know how to answer something. Yes, absolutely. और जो आंसर करने जाते हैं, वो उनकी नॉलेज इतनी कम होती है कि इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते. जो हमारे दीन के दाई हैं, उनको आप इस फील्ड में छोड़ दें कि इनको आंसर करें. वो सिर्फ हदीसें सुनाएंगे, कुरान की आयतें सुनाएंगे and खत्म. You have to give them a reasonable, using your reasoning and intellectual, you have to answer them back. तो तभी वो समझ पाएंगे. और ये हमारा काम है. हम पढ़े लिखे लोगों का काम है. हम पढ़े लिखे लोग जो इनको जानते हैं, इनकी इंटेलिजेंस, इनके मेंटल कैपेबिलिटीज को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे साथी हैं, वी आर वन ऑफ देम. हम इनको जानते हैं तो हम इनको बेटर आंसर दे सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी दीन नहीं आती. That's true. Actually, like I think we have to have more knowledge and study more to give such answers back to them. Because at that time we are not able to confront. हम कैसे करेंगे? How can we do it? जब हमारी अपनी नॉलेज कमजोर होती है दीन की, तो हम उनको कैसे जवाब देंगे? जब हमारी नॉलेज परफेक्ट होगी दीन में, परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक अगर हम जान लें, बेसिक्स हम जान लें, तो हम उनको रिफ्यूट कर सकते हैं. Otherwise we can't do that. Right? All right. Any more questions?
Again, the half the class has gone, Nasreen. You should have announced. जब हमारी आधी class चल रही थी, you should have announced. Again, you missed it. I also missed it. Both of us missed it. We have a talk show coming up on arranged marriage versus love marriage. या पहले आप ले ले love marriage versus arranged marriage. We have a interactive talk show coming up. जहाँ पर जो भी everybody on the floor will get a chance to speak. 1 minute सबको दिया जाएगा अपनी अपने view share करने के लिए. Shagufta, right? Yes, Shagufta. This is what we are trying to do. Can I have you, Shagufta, please? Are you there, Shagufta? Yes. So this is what we are trying to do. This is what we are trying to do. कि हम सिखाना चाह रहे हैं कि सेक्युलर नॉलेज जो हम लेकर आए हैं और इस्लामिक नॉलेज जो हमारे पास है होनी चाहिए थी, उन दोनों को कैसे क्लब करें. जो हम बहुत सारी चीजें जो सेक्युलरिज्म से हमारे अंदर आ चुकी हैं, हम उसको कैसे रिफ्यूट करें. एंड थ्रू दिस प्रोग्राम लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज बहुत सारी ऐसी चीजें हम क्लियर करेंगे. And I'm sending you a personal invitation to attend that. I would love to see you there. And I would love if you if you would participate in that. Would you do? The link will be available on the groups, inshallah. तो यही इसी मकसद के लिए हम ये रखे हैं ये program. All right. So it's on Saturday 18th July at 4 to 5 p.m. Wait time. You will get the flyer, inshallah. Baji, yes. We shared already in the groups. Ji Nazia? We shared in the groups. Acha, already dal chuke hain. The flyers has already been shared in the group. Okay, any more questions before I close the session? Anybody has any other question? Right. So at the end, I would only say it is time कि हम अपना अक्ल इस्तेमाल करें, अपना रीजनिंग करें. कुरान में जगह जगह दिया है कि हम रीजन करें, तो हमारी अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, हम रीजनिंग करें, कुरान की आयतों को समझें, कॉम्प्रिहेंड करें और ईमान अपने अंदर उतारें ताकि हम नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच पाए. Okay, with that I end. Inshallah we'll meet again. Our next class will be on Monday. We'll meet again on Monday, inshallah, bi'idhnillah, for tafsir class. Apart from that, whoever likes to join tomorrow for the interactive talk show, we'll meet there. Otherwise, again, there is another class on the hadith on Sunday evenings, and we can meet there as well. So until next, take care. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.